میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک، اور آج ہمارے ساتھ صبیر ندوی صاحب ہیں اور ان سے آج کی حالات اور رمضان کے بارے میں بات ہوگی۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے ٹائم دیا، وقت دیا، اور آپ کو بلانا اس لیے ضروری تھا کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے اور بہت لوگوں کا کال یہ آ رہا تھا کہ وہ جو رونق اور وہ جو عبادت ہم بیٹھ کے کرتے تھے ساتھ میں مل کے، وہ نہیں ہو پا رہا ہے، تو بہت لوگ مایوس ہو گئے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بات تو آپ نے صحیح اٹھائی ہے۔ عام طور سے لوگوں کا یہ خیال بنتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے اور ایسا نہیں ہونا بھی چاہیے۔ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ رمضان میں کمی آ گئی ہے یا اس کی برکتوں میں کمی آ گئی ہے یا اس کے خیر میں کمی آ گئی ہے، ہرگز نہیں ہے۔ رمضان تو رمضان ہے، جی وہ رمضان ہے جو رمضان حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا انتظار فرمایا، بلکہ اس کا استقبال فرمایا۔ رمضان اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، تمام بھلائیوں کے ساتھ، تمام خیر کے ساتھ، تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، اپنی تمام رعنائیوں کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ آیا ہے اور ہمیشہ آتا رہتا ہے۔ اس کے اندر جتنی خیر کے پہلو حدیث کے اندر بتائے گئے ہیں، رحمتوں اور برکتوں کے پہلو بتائے گئے ہیں، اور رمضان کے اندر جو ثواب کی زیادتی حدیثوں میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں رمضان کے اندر وہ صورت بیان فرمائی جس کے اندر رمضان کی ان آخری عشرے میں وہ رات کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ وہ ساری چیزیں اس رمضان میں بھی برابر موجود ہیں، اس میں ایک ذرہ پرسنٹ بھی کمی نہیں آئی ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس لاک ڈاؤن کے موقع پر وہ ساری عبادتیں کریں، بلکہ اس سے زیادہ کریں جو گزشتہ اور اس سے پہلے والے رمضانوں میں کیا کرتے تھے۔ رمضان میں جیسے حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ نے شرکت شیاطین کو قید کر دیتا، اللہ کر دیتا ہے، تو اس رمضان میں بھی وہ قید ہیں۔ ہمارے لیے عبادت کرنے کی اور زیادہ سہولتیں اللہ نے پیدا کر دی ہیں۔ اسی طرح رمضان میں اللہ کی طرف سے اعلان یہ ہوتا ہے کہ ہے کوئی بندہ مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اس کی مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ آج کی راتوں میں بھی اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ یہ دعاؤں کے قبولیت کے فیصلے اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ اس رمضان میں بھی ہو رہے ہیں۔ افطار کا موقع ہو یا سحری کا موقع ہو، تو ان موقعوں پر بھی دعائیں اسی طرح قبول ہوتی ہیں جیسے حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے، بلکہ اور زیادہ اس میں وقت اپنا لگانا چاہیے، دعاؤں میں، تلاوت میں، ذکر میں، اللہ سے مانگنے میں، استغفار میں۔ بالخصوص اس وقت پر لاک ڈاؤن کے زمانے میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے، چاہے وہ انسانی کارنامہ ہے یا انسان کے ہاتھوں کی دین ہے یا اللہ کی طرف سے ایک پکڑ ہے، جو بھی ہو، ایک وبا بن گئی ہے، وہ بیماری بن گئی ہے۔ اب اس سے بچنا، اس سے احتیاط کرنا، اس کے لیے جو حکومت کی طرف سے تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ڈاکٹر حضرات نے جو تدبیروں کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے، ان ساری چیزوں کی رعایت ہمیں بھرپور کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اس وقت پر ہمیں اپنا وقت عبادت میں، ذکر میں، تلاوت میں، اور سب سے زیادہ وقت استغفار میں گزارنا چاہیے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ ہمارے تنگیوں سے راستے نکال دیتا ہے۔ تنگیوں سے راستے نکالنے کے لیے اللہ نے بہترین ذریعہ استغفار بتایا ہے، لہٰذا ہمیں اس پر اعتماد کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اس میں گزرے۔ جیسے تراویح کے بارے میں عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ تراویح اب گھر میں پڑھنے میں مزہ نہیں آتا اور چھوٹی چھوٹی صورتیں کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ سنا ہے کہ ان کے گھروں میں بچے حافظ قرآن ہیں، تو وہ اپنے گھروں میں ماشاءاللہ قرآن مجید کا ختم کا انتظام کیے ہوئے ہیں، اور وہ برابر اسی جوش اور خروش کے ساتھ اپنے گھر میں تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور اس میں قرآن کی تکمیل کا انہوں نے انتظام بھی کر لیا ہے، اپنے گھر کے بچوں کے ذریعے سے سننے کا انتظام کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی اس میں مصلحت ہوگی کہ اس وقت پر جو مسجدوں میں قرآن مجید ختم ہوتے تھے، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں میں یا کروڑوں میں قرآن مجید ختم ہوتے تھے رمضان میں، لیکن اس مرتبہ کے رمضان میں سمجھتا ہوں کہ کروڑوں بلکہ ملینز آف قرآن مجید تراویح کی نماز میں انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا اللہ کی طرف سے خیر ہوگا کہ اتنی بڑی تعداد میں نماز تراویح میں قرآن مجید انشاءاللہ اس سال ختم ہوگا۔ تو یہ بھی کوئی خیر کا پہلو اس شر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نکالنے والے ہیں۔ اس طرح ہمیں کسی بھی چیز سے فیصلہ اخذ کرتے ہوئے
یا رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کو وصول کرنے میں کوتاہی میں نہ لگنا چاہیے، بلکہ ہمیں اور زیادتی اس میں کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کی تلاوت، جس کا قرآن سے قرآن کا اور قرآن کا رمضان سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کو رمضان ہی کے مہینے میں اتارا ہے، بلکہ آسمانی کتابوں کا نزول بھی اسی رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کا ختم اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے۔ ہماری گھر کی عورتوں کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ قرآن کو جتنی مرتبہ چاہے اس رمضان میں ختم کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے ہمارے بڑوں کے اکابر کی گھر کی مستورات کے بارے میں باتیں سنتے تھے کہ 20 پارے 25 پارے ان کی گھر کی عورتیں ختم کر لیتی تھی رمضان میں۔ تو اس طرح کا ایک ماحول ہمیں بنانا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اس قرآن کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ایک ٹائم ٹیبل، ہمارا ایک شیڈیول بنا لیا جائے گھروں میں کہ اس وقت سے اس وقت تک ہمارا یہ معمول ہوگا، تلاوت کا ہوگا، دعا کا ہوگا، ذکر کا ہوگا، نمازوں کا ہوگا، اور سیرت کی کتابوں کے پڑھنے کا ہوگا۔ اس طرح کا ایک ہم شیڈول بنا لیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر کے اندر بچوں کی بھی بہترین اچھی تربیت ہو جائے گی، بچوں کا ماحول بنے گا، دینی مزاج بنے گا، اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی بہت اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کو سنا بھی سکتے ہیں۔ ہاں، یہ وقت ملا ہے، بالکل، کیونکہ آج تک نہیں وقت ملتا تھا کہ ہم فیملی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنائیں اور پڑھیں۔ جی، یہ بہت اچھا موقع ہے، بہترین موقع ہے، آپ نے صحیح کہا، بہترین موقع ہے کہ گھر میں حلقہ بنا کے سب قرآن پڑھیں، ایک طرف سے قرآن سنیں، تو بڑا نورانی ماحول ہوگا۔ قرآن کی ہے ہی ایسی لذت کہ آدمی اس کی چاشنی محسوس کرے گا۔ پھر ترجمہ اگر اس کا کر لیا جائے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے کہ کیا قرآن کے پڑھنے پر مزہ آتا ہوگا، کیا اس کی لذت انشاءاللہ ہم محسوس کر سکیں گے۔ اور تھوڑا سا یہ بھی واٹس ایپ سے بچ کے رہنا ہے، کیونکہ لوگ بہت زیادہ ٹائم واٹس ایپ پہ بتا رہے ہیں۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، واٹس ایپ پر زیادہ ہمارے یہ بھی بات بہت صحیح ہے کہ دیندار لوگ زیادہ واٹس ایپ پہ وقت گزار رہے ہیں، جی، تو دوسرے لوگ کھیل کود میں، کیرم بورڈ میں، اس میں وقت گزار رہے ہیں۔ تو جو ذرا دینی مزاج کے لوگ، اللہ معاف فرمائے مجھے کہنے سے، کہ ان کا وقت زیادہ واٹس ایپ پر، یعنی دینی باتوں کے دیکھنے کے لیے ہی صحیح، لیکن وقت اس میں زیادہ گزر رہا ہے۔ اس سے ہمیں کم از کم رمضان میں پرہیز کرنا چاہیے، رمضان میں اس میں زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، دعاؤں کا بہت خاص اہتمام ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ افطار کے موقع پر گھر کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو بھی افطار کے وقت دعا میں ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرائیں۔ وہ اگر ان کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر فیصلے فرما دے۔ کیا پتہ کہ کس کی دعا کا اثر ہو جائے، معصوم بچوں کی دعا کا اثر اللہ تعالیٰ اس کے اثر کو ظاہر کر دے، اور اس وبا کو دنیا سے، بالخصوص امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ ہٹا دے۔ تو سبیر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آگے میں آپ کو اسی لیے بلایا کہ بہتوں کا کال آ رہا تھا اور لوگ جاننا چاہتے تھے، تو میں سوچا آپ کے بلا کے تھوڑی بات ہو جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ واچنگ انڈین میڈیا بک۔